تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو، بالاج خانزادہ نے اس کے چہرے کو مٹھی میں دبوچ کر سرد لہجے میں کہا۔ اس کا بہنوئی اس کی بہن اور بچے کو چھوڑنے کو تیار تھا۔ اس کی بہن زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معصوم تو مجبور ہے، جسے وہ قصوروار سمجھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، رونا بند کرو، ورنہ سزا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہوگی۔ ہسپتال کے سفید اور ٹھنڈے فرش پر بالاج خانزادہ کے قدموں کی چاپ کسی طوفان کی دستک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی سختی اور آنکھوں میں موجود خون خوار سرخی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس وقت کسی کو بھی زندہ دفن کر سکتا ہے۔ آئی سی یو کے باہر اس کا بہنوئی شاویز سر جھکائے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ندامت سے زیادہ بیزاری تھی۔ بالاج نے آتے ہی شاویز کا گریبان اپنی مضبوط مٹھی میں دبوچا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پٹک دیا۔ شاویز کی سسکی نکل گئی، مگر بالاج کی گرفت میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ مر رہی ہے شاویز، میری بہن، تمہاری بیوی اس وقت وہاں اندر اپنی آخری سانسوں کی جنگ لڑ رہی ہے، اور تم اسے طلاق کے کاغذات تھما کر اس دوسری لڑکی سے شادی کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ بالاج کی دھاڑ نے ہسپتال کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کی آواز میں وہ درندگی تھی کہ قریب سے گزرنے والے نرسز اور ڈاکٹرز بھی سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ بالاج، میری بات تو سنو، میں اب مرحا کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتا۔ وہ لڑکی، وہ دعا، وہ بہت حسین ہے بالاج، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاویز نے جب بے شرمی سے اس دوسری لڑکی کا نام لیا تو بالاج نے ایک زوردار گھوسا اس کے جبڑے پر مارا۔ شاویز لہولہان ہو کر فرش پر جا گرا۔ حسین ہے نا؟ بالاج نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا اور اپنے سیکیورٹی گارڈز کو اشارہ کیا۔ اسے اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو، اور تم لوگ میرے ساتھ آؤ، میں بھی تو دیکھوں وہ کون سی معصومیت ہے جس نے ایک ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ اس کی غراہٹ وہاں کھڑے ہر شخص پہ لرزہ طاری کر گئی تھی۔ شہر کے ایک پسماندہ علاقے کے چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں دعا جائے نماز پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کے بیمار باپ کی ادویات پڑی تھی۔ وہ مجبور تھی۔ شاویز نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ اس کے باپ کا علاج رکوا دے گا اور اس کے بھائی کو جھوٹے کیس میں جیل بھجوا دے گا۔ دعا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ شاویز پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ ہے۔ اچانک گھر کا مین گیٹ کسی بھاری چیز کی ٹکر سے ٹوٹ کر گرا۔ دعا ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ بالاج خانزادہ کسی قہر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے گارڈز کا ایک جتھا تھا۔ دعا نے خوف سے اپنی چادر سینے کے گرد لپیٹی اور دیوار سے لگ گئی۔ بالاج کی نظریں جب سامنے کھڑی سہمے ہوئے ہرن جیسی لڑکی پر پڑیں تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ دعا کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں نے بالاج کے دل پر دستک دی، مگر اگلے ہی پل اسے اپنی بہن کا خون آلود چہرہ یاد آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور دعا کا نازک جبڑا اپنی فولادی مٹھی میں دبوچ لیا۔ دعا کے منہ سے ایک کراہ نکلی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو، بالاج نے نہایت سرد اور حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ دعا کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ دعا کو اس کے غصے کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ چہرہ جس نے میری بہن کا شوہر اور اس کے بچے کا باپ چھین لیا۔ اس چہرے کی قیمت پر تم نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑنے کا سوچا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ شاویز صاحب نے مجھے کبھی اپنی پہلی بیوی کے بارے میں نہیں بتایا۔ دعا نے لرزتی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی، مگر بالاج کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ شاویز صاحب، بہت ہمدردی ہے نا اسے تم سے۔ بالاج نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ بیڈ کے کونے سے جا ٹکرائی۔ تمہاری سزا اب شروع ہوئی ہے۔ تم شاویز سے شادی کرنا چاہتی تھی نا؟ اب شاویز تو نہیں، لیکن تم خانزادہ خاندان کی بہو ضرور بنو گی۔ دعا نے حیرت اور دہشت سے اسے دیکھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بہت سادہ ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں اور ہمارا نکاح ہوگا۔ تم شاویز کی نہیں، بالاج خانزادہ کی بیوی بنو گی۔ اس شخص کی بیوی جس کی بہن کو تم نے بستر مرگ پر پہنچایا ہے۔ بالاج نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اسے آخری وارننگ دی۔ رونا بند کرو، ورنہ سزا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہوگی۔ اب تم اس گھر کی نہیں، بالاج کی قید میں رہو گی، جہاں ہر سانس تمہارے لیے ایک عذاب ہوگی۔ دعا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی غلطی کی سزا اسے اس طرح ملے گی۔ بالاج خانزادہ کی آنکھوں میں چھپی نفرت یہ بتا رہی تھی کہ آنے والی زندگی اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوگی۔
نکاح کے الفاظ دعا کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا نصیب اسے ایک ایسے موڑ پر لے آئے گا جہاں وہ ایک اجنبی اور بے رحم شخص کے نکاح میں ہوگی۔ بالاج خانزادہ نے زبردستی اس کے انگوٹھے کے نشان کاغذات پر لگوائے اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھڑی اپنی کالی گاڑی کی طرف گھسیٹا۔ میرے بابا اکیلے ہیں، میرا بھائی بھی آتا ہوگا، خدا کے لیے مجھے ان سے ملنے دے۔ دعا نے روتے ہوئے التجا کی، مگر بالاج نے سنگ دلی سے اسے گاڑی کے پچھلے حصے میں دھکا دے کر دروازہ لاک کر دیا۔ تمہارے بابا کا خیال اب میرے گارڈز رکھیں گے۔ تمہاری فکر اب صرف یہ ہونی چاہیے کہ تم خان حویلی کی دہلیز پر قدم کیسے رکھو گی۔ بالاج نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ دعا کا سر سیٹ سے جا ٹکرایا۔ خان حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے سامنے جب گاڑی رکی تو وہاں پہلے سے ہی ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ حویلی کی بڑی مالکن خانم بی اور وقاص خان لاؤنج میں کھڑے بالاج کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی بالاج دعا کا ہاتھ بے دردی سے جکڑے ہوئے اندر داخل ہوا، سب کی نظریں اس لڑکی پر جم گئیں جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے بالاج؟ میرا ہسپتال میں موت سے لڑ رہی ہے اور تم اس لڑکی کو یہاں اٹھا لائے ہو، وہی لڑکی جس کی وجہ سے شاہویز نے میری بیٹی کا گھر اجاڑا۔ علیزہ خان نے نفرت سے دعا کی طرف دیکھ کر چلائیں۔ انہیں اپنے قریبی بندے سے خبر مل چکی تھی کہ ان کا بیٹا کیا گل کھلا کر آ رہا ہے۔ یہ اب کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے مما، یہ بالاج خانزادہ کی منکوہا ہے۔ بالاج کی بات پورے ہال میں کسی بم کی طرح پھٹی۔ خانم بی نے صدمے سے اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ نکاح؟ تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا بالاج؟ وقاص خان نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں، شاہویز اسے پانا چاہتا تھا نا؟ میں نے اسے وہ چیز ہی چھین لی جس کے لیے اس نے مرحا کو داؤ پر لگایا۔ اب یہ لڑکی یہاں رہے گی ایک قیدی بن کر، یہ ہر روز مرحا کی تکلیف دیکھے گی اور تڑپے گی۔ بالاج نے دعا کو جھٹکا دیا تو وہ سیدھی خانم بی کے قدموں میں جا گری۔ اسی پل 5 سالہ ارحم خانزادہ روتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آیا۔ ماموں، میری مما کہاں ہے؟ مجھے مما پاس جانا ہے۔ ارحم کی معصوم آواز نے پورے ماحول کو مزید غمگین کر دیا۔ ارحم نے جب فرش پر گری ہوئی دعا کو دیکھا تو وہ سہم کر بالاج کے پیچھے چھپ گیا۔ ارحم بیٹا، مما ابھی سو رہی ہیں، دیکھو یہ وہی عورت ہے جس نے آپ کی مما کو بیمار کیا ہے۔ بالاج نے ارحم کو گود میں اٹھایا اور نفرت بھری نظر دعا پر ڈالی۔ آج سے یہ اس گھر کی ملازمہ ہے ارحم، یہ آپ کے کام کرے گی اور آپ کو مما کی یاد نہیں آنے دے گی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو شاہویز صاحب کو جانتی بھی نہیں تھی ٹھیک سے۔ دعا نے ہچکیوں کے درمیان صفائی دینے کی کوشش کی، مگر خانم بی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ دعا کے منہ پر رسید کر دیا۔ خاموش، اپنی یہ جھوٹی معصومیت کسی اور کو دکھانا۔ تم جیسی لڑکیاں دولت کے لیے گھر اجاڑنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتی۔ خانم بی نے غصے سے کہا، علیزہ، اسے اوپر والے اس چھوٹے کمرے میں پھینک دو، اسے اس گھر میں وہی سلوک ملے گا جو ایک مجرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالاج نے ایک فاتحانہ مگر قہر آلود نظر دعا پر ڈالی۔ دیکھ لیا تم نے دعا، یہ خان حویلی ہے، یہاں تمہارے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب تمہارا ہر دن پچھتاوے کی آگ میں گزرے گا۔ اس کی آواز میں آگ سی پھنکار تھی جسے سن کر دعا نے سر جھکا لیا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس حویلی کے بلند و بالا در و دیوار اس کی سسکیاں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسے علیزہ خان زبردستی پکڑ کر اوپر کی منزل کی طرف لے جانے لگی، جبکہ بالاج نیچے کھڑا اب بھی نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ ابھی دعا کو کمرے میں بند ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بالاج طوفانی انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس نے بیڈ پر سسکیاں بھرتی دعا کا بازو اس قدر سختی سے دبوچا کہ اس کے ناخن دعا کی گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اٹھو، تمہیں کیا لگا کہ یہاں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر تم آرام کرو گی؟ بالاج نے اسے گھسیٹتے ہوئے کھڑا کیا۔ خدا کے لیے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ میں بہت تھک گئی ہوں۔ دعا نے لرزتی آواز میں فریاد کی۔ تمہاری تھکن کا علاج میرے پاس ہے، تمہیں وہ منظر دکھانا ہے جو تمہاری اس معصوم صورت کا اصل نتیجہ ہے۔ بالاج اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لایا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ پورے راستے بالاج کی خاموشی دعا کے لیے کسی بڑے طوفان کی آہٹ ثابت ہو رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر بالاج اسے سیدھا آئی سی یو کے اس بڑے شیشے کے سامنے لے گیا جہاں اندر مشینوں کے درمیان گھری مرحا بے سدھ پڑی تھی۔
ढेर सारी ट्यूब्स और ऑक्सीजन मास्क के पीछे मिरहा का चेहरा पहचाना भी नहीं जा रहा था। देखो इसे। बालाज ने दुआ का सर पकड़कर ज़बरदस्ती शीशे की तरफ झुकाया। ये मेरी बहन है। ये इस घर की रौनक थी, शहजादी थी, और आज ये सिर्फ तुम्हारे हुस्न के जादू और शाहवेज की हवस की वजह से इस हाल में है। तुम्हारे एक हाँ ने उसे जीते जी मार दिया। दुआ ने जब मिरहा की हालत देखी तो उसका अपना दिल पाश पाश हो गया। वो एक औरत थी और दूसरी औरत का दर्द महसूस कर सकती थी। उसने कांपते हाथों से शीशे को छुआ। अल्लाह, कितना जुल्म हुआ है। दुआ के मुंह से बेसाख्ता निकला। जुल्म? जुल्म की बात तुम कर रही हो? बालाज ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थीं। तुम्हारे इस बेशरम शाहवेज ने जब उसे तलाक के कागजात थमाए तो उसने जहर खा लिया था। उसे अस्पताल लाते लाते उसका दिल 2 बार बंद हुआ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर उसे होश आ भी गया तो शायद वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकेगी। दुआ ने तड़प कर बालाज के सामने हाथ जोड़ दिए। मान ले मेरी बात, मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। उसने मुझे झूठ बोला था कि वो अकेला है। उसने मेरे बाप के इलाज का झांसा देकर मुझे मजबूर किया था। बंद करो अपनी ये घटिया कहानियाँ। बालाज ने उसका चेहरा झटक दिया। तुम जैसी लड़कियां हमेशा मजबूरी का कार्ड ही खेलती हैं। शाहवेज ने तुम्हें दौलत दिखाई और तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब यहाँ खड़ी हो और देखो इसे। जब तक मिरहा को होश नहीं आता तुम इस शीशे के सामने खड़ी रहोगी और अपने गुनाहों का हिसाब दोगी। बालाज ने उसे वहीं अस्पताल की राहदारी में छोड़ दिया और खुद थोड़ी दूर जाकर बेंच पर बैठ गया, जहाँ से वो दुआ पर नज़र रख सके। दुआ वहीं ज़मीन पर बैठती गई। एक तरफ मिरहा की ज़िंदगी की बुझती हुई शमा थी और दूसरी तरफ बालाज की नफ़रत की दहकती आग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए दुआ मांगे, अपनी बेगुनाही के लिए या उस औरत की ज़िंदगी के लिए जिसका मुजरिम उसे बना दिया गया था। उसी वक्त शाहवेज वहाँ दाखिल हुआ। उसने जैसे ही दुआ को वहाँ देखा वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका। दुआ, तुम यहाँ कैसे? शाहवेज ने उसे छूना चाहा मगर दुआ नफ़रत से पीछे हट गई। दूर रहे मुझसे। आपने मुझे बर्बाद कर दिया शाहवेज साहब, दुआ ने चीख कर कहा। बालाज जो दूर से ये सब देख रहा था शेर की तरह झपटा और शाहवेज का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के करीब आने की? बालाज का ये जुमला सुनकर शाहवेज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बीवी? तुम्हारा मतलब क्या है बालाज? शाहवेज ने हकलाते हुए पूछा। मतलब ये कि दुआ बालाज खानजादा की मनकूहा है। तुम इसका साया भी नहीं छू सकते। बालाज ने शाहवेज को ज़ोर से धक्का दिया। शाहवेज सदमे से दुआ को देख रहा था, जो अब बालाज की मलकियत बन चुकी थी। अस्पताल से वापसी का सफ़र दुआ के लिए किसी अजियतनाक ख्वाब से कम नहीं था। बालाज गाड़ी किसी बिखरे हुए तूफान की तरह चला रहा था और उसकी खामोशी दुआ के दिल में खौफ की लहरें पैदा कर रही थी। जैसे ही गाड़ी खान हवेली के आलीशान पोर्च में रुकी, बालाज ने दुआ को बाजू से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए से हवेली के मरकज़ी हॉल में ले आया। वहाँ पहले से मौजूद खानम बी और अलीज़ा खान किसी शिकारी की तरह दुआ के इंतज़ार में बैठी थीं। बालाज ने दुआ को एक ज़ोरदार झटका दिया तो वो फर्श पर घुटनों की बल जा गिरी। उसकी चादर सर से ढलक गई और बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ गए। मम्मा, इस औरत को आज से इस हवेली का हर वो काम करना होगा जो एक आम मुलाजमा करती है। बालाज की आवाज़ में दहकता हुआ गुस्सा था। उसने नफ़रत से दुआ की तरफ देखा। कल सुबह से ये किचन से लेकर पोर्च की सफाई तक हर काम खुद करेगी और ख़बरदार अगर किसी ने इस पर तरस खाया। बालाज, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी मनकूहा है। वकास खान ने मुदाखलत करनी चाही मगर बालाज ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। निकाह सिर्फ एक सौदा था बाबा, इस शाहवेज को नीचा दिखाने के लिए और इस लड़की को इसके गुनाहों की सज़ा देने के लिए। ये इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। बालाज के इन अल्फाज ने दुआ के सीने में जैसे कोई खंजर उतार दिया हो। उसी वक्त अलीज़ा खान आगे बढ़ी और दुआ के बाल मुट्ठी में दबोच कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तो अब तुम्हें समझ आई कि खानज़ादा ख़ानदान की दुश्मनी क्या होती है? तुमने मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचाया है ना? अब देखना मैं तुम्हारा जीना कैसे हराम करती हूँ। अलीज़े ने उसे धक्का दिया और मुड़कर एक मुलाजमा को आवाज़ दी। जाओ इसे पिछले तरफ वाले स्टोर रूम में फेंक आओ। आज से वहीं रहेगी और वहीं खाएगी जो बचा कुचा होगा। अलीज़े का लहजा इतना जहरीला था कि दुआ की हिचकियाँ बंद गईं। बालाज खामोशी से ये सब देख रहा था। उसके दिल में कहीं एक मलमल सा दर्द जागा था जब उसने दुआ की आंखों में वो बेपनाह बेबसी देखी। मगर मिरहा का ऑक्सीजन मास्क पर लगा चेहरा याद आते ही उसका दिल फिर से पत्थर हो गया। वो बगैर मुड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह दुआ के लिए एक नई कयामत लेकर आई।
اسے فجر کے وقت ہی ٹھنڈے پانی کی بالٹی ڈال کر جگا دیا گیا۔ علیزہ خان سر پر کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ دعا کا سارا دن برتن دھونے، فرش رگڑنے اور حویلی کی جھاڑ پونچھ کرنے میں گزر گیا۔ اس کے نازک ہاتھ جو کبھی صرف کتابیں پکڑتے تھے اب صابن اور تیزاب والے پانی سے سرخ ہو چکے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ تھکن سے چور ہو کر پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ تبھی 5 سالہ ارحم وہاں اپنا فٹ بال کھیلتے ہوئے آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر دعا پر پڑی وہ رک گیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں دعا کے لیے تجسس تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ ارحم نے قریب آ کر معصومیت سے پوچھا۔ دعا نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ دعا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر ارحم پیچھے ہٹ گیا۔ ماموں کہتے ہیں آپ گندی آنٹی ہو، آپ نے میری مما کو بیمار کیا ہے۔ ارحم کی اس بات نے دعا کو اندر تک چھنی کر دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسی وقت بالاج کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دعا کو ارحم کے قریب دیکھا وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور 2 قدم میں دعا کے پاس پہنچ کر اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھانجے کے قریب آنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس پر اپنا سایہ بھی مت ڈالنا۔ بالاج نے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ دعا کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی نیچے کچے فرش پر جا گری۔ اس کے گھٹنے اور کوہنی سے خون رسنے لگا۔ بالاج بس کریں، میں انسان ہوں، کوئی جانور نہیں۔ دعا پہلی بار تڑپ کر چلائی۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا کہ ایک لمحے کے لیے بالاج کے قدم رک گئے۔ انسان؟ جس نے میری بہن کا گھر برباد کیا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بالاج نے جھک کر اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا۔ کل مرحا کا ایک بڑا آپریشن ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا دعا، میں تمہیں اسی حویلی کی دیواروں میں زندہ چنوا دوں گا۔ بالاج اسے وہیں زخمی حالت میں چھوڑ کر ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا۔ دعا وہیں مٹی میں پڑی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا خدا اسے آزمائش کی آخری حد تک لے گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والا کل اس کے لیے مزید کون سے طوفان لے کر آئے گا۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کی راہداری میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خانزادہ خاندان کا ہر فرد وہاں موجود تھا۔ وقاص خان تسبیح پڑھ رہے تھے جبکہ علیزہ خان کا رو رو کر برا حال تھا۔ بالاج دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے لگی سرخ بتی پر جمی تھیں جو مرحا کے آپریشن کے جاری ہونے کا سگنل دے رہی تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر دور بینچ کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھی دعا پر پڑی۔ وہ حویلی کے کاموں کی وجہ سے نڈھال تھی۔ اس کے گھٹنے پر بندھی پٹی سے خون کے دھبے واضح تھے اور وہ مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ بالاج کے اندر ایک دم غصے کی لہر اٹھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کا بازو مروڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ اپنی منحوسیت پھیلانے کے لیے؟ بالاج کی آواز کسی دبی ہوئی چنگاری کی طرح تھی۔ دعا نے ڈر کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد تھکن سے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ میں صرف مرحا آپی کے لیے دعا مانگ رہی تھی، دعا نے لرزتی آواز میں جواب دیا تو بالاج نے حقارت سے اسے جھٹکا دیا۔ اپنی زبان سے میری بہن کا نام مت لو، تمہاری دعائیں اللہ نہیں سنے گا کیونکہ تم ایک گھر اجاڑنے والی عورت ہو۔ بالاج نے اسے دیوار سے جا لگایا۔ اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہارا گلا اپنے ان ہاتھوں سے گھونٹ دوں گا۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ سب لوگ ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے؟ بالاج نے بے چینی سے پوچھا۔ آپریشن تو کامیاب رہا ہے بالاج صاحب، لیکن مرحا بی بی ابھی ہوش میں نہیں آئی ہیں۔ وہ ایک گہرے صدمے میں ہیں اور شاید کوما میں جا چکی ہیں۔ اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر علیزہ خان وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئیں۔ بالاج کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس نے مڑ کر دعا کی طرف دیکھا جو صدمے سے اپنا منہ ہاتھ سے ڈھانپے کھڑی تھی۔ بالاج کا رہا سہا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دھاڑتا ہوا دعا کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر ہسپتال کی راہداری میں گھسیٹنے لگا۔ دیکھ لیا تم نے؟ تمہاری وجہ سے میری بہن آج اس حال میں ہے۔ بالاج نے اسے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے دعا کو گاڑی سے باہر نکالا اور اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے عقبی حصے میں بنے اس اندھیرے اسٹور روم میں لے گیا۔ اس نے دعا کو اندر پٹخا اور خود بھی اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ بالاج، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دعا فرش پر پڑی پیچھے ہٹنے لگی۔ بالاج نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور اس کے قریب جھکا۔
تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے چھوٹ جاؤ گی؟ شاہویز تمہارے اس چہرے کا ہی دیوانہ تھا نا، میں اس چہرے کو ہی مٹا دوں گا۔ بالاج نے اپنا ہاتھ اس کے گلے پر رکھا اور اسے دبانے لگا۔ دعا کا دم گھٹنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ بے بسی سے بالاج کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں صرف اور صرف جنون تھا۔ بالاج نے جب دیکھا کہ دعا کا چہرہ نیلا پڑ رہا ہے تو اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ دعا فرش پر گر کر بری طرح کھانسنے لگی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نہیں، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں ماروں گا، تمہیں ہر پل تڑپنا ہوگا۔ بالاج نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کل سے تم حویلی کے کاموں کے ساتھ ساتھ ارحم کی مکمل ذمہ داری سنبھالو گی۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی یا اس نے تمہاری شکایت کی تو تمہارے باپ کا علاج اسی وقت روک دیا جائے گا۔ دعا نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ بالاج کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ دعا اس ٹھنڈے اور اندھیرے کمرے میں اکیلی رہ گئی جہاں دیواروں سے اسے اپنی ہی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارحم کا ناشتہ تیار کرو اور اسے اسکول کے لیے تیار کرواؤ، اور خبردار جو ارحم کو پتہ چلا کہ تم اس کے ماموں کی منکوہا ہو۔ خانم بی نے اسے حکم دیا۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے ارحم کا ناشتہ بنایا اور اس کے کمرے میں گئی۔ ارحم بیڈ پر بیٹھا اپنی آنکھیں مل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دعا کو دیکھا اس کے معصوم چہرے پر ناگواری آئی۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ ارحم نے اپنا تکیہ اٹھا کر دعا کی طرف پھینکا۔ ارحم بیٹا، مما ابھی سو رہی ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کو تیار کرنے کے لیے، دعا نے پیار سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مما نے آپ سے بات کی؟ ہاں، مما کہتی ہیں کہ ارحم بہت اچھا بچہ ہے، وہ جلدی سے تیار ہو کر اسکول جائے گا۔ دعا نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ ارحم تھوڑا پرسکون ہوا اور دعا کو خود کو تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ جب بالاج ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ارحم دعا کی گود میں بیٹھا بڑے شوق سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بالاج کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت آئی مگر پھر وہی سرد مہری چھا گئی۔ ارحم، چلو گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں، بالاج نے روبدار آواز میں کہا۔ ارحم نے دعا کو خدا حافظ کہا اور باہر بھاگ گیا۔ بالاج نے دعا کی طرف دیکھا جو اب ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر کام کی وجہ سے نیل پڑ چکے تھے۔ یہ سب ڈرامہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا دعا، تم جتنی بھی معصوم بننے کی کوشش کرو، میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے، بالاج نے اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں کہا۔ دعا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ آپ نفرت کرتے رہیں بالاج صاحب، میں نے اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہی میری بے گناہی کا فیصلہ کرے گا۔ بالاج اس کے جواب پر تھوڑا ٹھہر گیا مگر پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دعا کی خاموشی اس کے غصے سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ حویلی کی فضا میں اب ایک خاموش جنگ کا آغاز ہو چکا تھا جہاں ایک طرف بالاج کا انتقام تھا اور دوسری طرف دعا کا صبر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خان حویلی کی فضاؤں میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے مگر مرحا اب بھی ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ شاہویز کئی بار حویلی آیا مگر بالاج نے اسے دہلیز پار نہیں کرنے دی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاہویز نے مرحا کو طلاق دے دی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ شاہویز نے صرف غصے میں طلاق کی دھمکی دی تھی مگر پیپرز پر دستخط نہیں کیے تھے۔ ایک شام بالاج ہسپتال سے لوٹا تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اگر مرحا کو اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ بالاج جیسے ہی پورچ میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ شاہویز وہاں کھڑا کسی سے فون پر اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے سے سوچتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا جب اس کے لفظوں پہ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا تم کیا کرو گے، مجھے وہ دعا ہر قیمت پر واپس چاہیے۔ میں نے اس کے باپ کا علاج اسی لیے کروایا تھا کہ وہ میری ہو جائے۔ مرحا کو میں کبھی طلاق نہیں دوں گا، وہ تو میرا مہرا ہے اس جائیداد کے لیے۔ شاہویز کی یہ باتیں بالاج کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ بالاج کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے جھپٹ کر شاہویز کا گریبان پکڑا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ کیا کہا تم نے؟ طلاق نہیں دی تم نے میری بہن کو، اور دعا کو تم نے مجبور کیا تھا۔ بالاج کی آواز میں وہ دہک تھی کہ شاہویز تھر تھر کانپنے لگا۔ بالاج، میری بات سنو، وہ دعا وہ خود میرے پیچھے آئی تھی۔ شاہویز نے جھوٹ بولنے کی آخری کوشش کی مگر بالاج نے اس کے منہ پر ایک زوردار گھوسا رسید کیا۔ خاموش ہو جاؤ، میں نے سب سن لیا ہے۔ تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی، اس سے شادی کی تو صرف جائیداد کے لیے، اور اس معصوم لڑکی کو سولی پر چڑھا دیا۔ بالاج نے شاہویز کو گارڈز کے حوالے کیا اور دیوانہ وار حویلی کے اندر بھاگا۔ وہ سیدھا اس اندھیرے اسٹور روم کی طرف گیا جہاں دعا فرش پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔
बालाज ने एक झटके से दरवाज़ा खोला। दुआ डर कर दीवार से लग गई। उसे लगा बालाज फिर उसे मारने आया है। दुआ। बालाज की आवाज़ में पहली बार नफरत की जगह एक अजीब सा कर्ब था। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास पहुंचा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। दुआ ने हैरत से उसे देखा। क्या शाहवेज ने तुम्हें मजबूर किया था? क्या उसने तुम्हारे बाप के इलाज का झांसा देकर तुम्हें फंसाया था? बालाज ने उसके नीले पड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की, मगर दुआ ने हाथ पीछे खींच लिए। अब क्या फ़र्क पड़ता है बालाज साहब? आपने तो मुझे जीते जी मार दिया है। आपने तो मुझे उस घर की मुलाजमा और एक बदचलन औरत बनाकर सबके सामने जलील किया। दुआ के आंसू उसके गालों पर बह निकले। बालाज का दिल कट कर रह गया। उसे अपनी हर ज्यादती, हर थप्पड़ और वो हर जुमला याद आने लगा जो उसने दुआ को कहा था। वो दुआ के पैरों में बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो दुआ, मैं अंधा हो गया था। मैंने अपनी बहन के दुख में एक मासूम की ज़िंदगी उजाड़ दी। बालाज ने अपने हाथों को दुआ के कदमों में रख दिया। दुआ साकित रह गई। जिस बालाज खानजादा के नाम से लोग कांपते थे, वो आज एक मजबूर लड़की के कदमों में बैठा माफ़ी मांग रहा था। मेरा आपी को होश आ गया है? दुआ ने लरसती आवाज़ में पूछा। उसकी माफ़ी का कोई जवाब नहीं दिया था उसने। नहीं, लेकिन मुझे होश आ गया है। मुझे पता चल गया है कि गुनहगार कौन है। बालाज ने सर उठाकर दुआ को देखा। आज से तुम इस स्टोर रूम में नहीं रहोगी। तुम मेरे कमरे में चलोगी। तुम इस घर की इज्जत हो और मेरी बीवी हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ रहम जागा है। अब आपकी नज़र में मेरी बेगुनाही साबित हो चुकी है, तो मुझे तलाक दें। मुझे मेरे भाई और बाबा के पास जाना है। दुआ ने संजीदगी से कहते हुए उठने की कोशिश की, मगर बालाज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये रहम नहीं है दुआ, ये पछतावा है, और शायद वो एहसास जो मैं अब तक दबाता आया हूँ। बालाज ने उसे उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मुझे छोड़े वरना मैं जान ले लूँगी। उसे नफरत सी हुई थी बालाज से, जिसने पहले भी अपनी मन मर्जी की थी और अब भी। वो उसे यूं ही उठाए बाहर की जाने बढ़ा तो वो चीखते चीखते बेसाख्ता चुप हुई, क्योंकि सामने लाउंज में खानम भी और अलीज़ा खान खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने बालाज को दुआ को उठाए हुए देखा, वो चिल्लाने लगी। बालाज, ये क्या बदतमीज़ी है? इस मनहूस को नीचे उतारो। अलीज़ा खान गुस्से से बोली तो वो इन्हें टोक गया। बस मामा, बहुत हो गया। बालाज की गरजदार आवाज़ ने सबको खामोश कर दिया। जिस लड़की को हम मनहूस कह रहे थे, वो इस घर की सबसे बड़ी मजलूम है। गुनहगार वो शाहवेज है जिसने मिरहा को तलाक नहीं दी, बल्कि उसे सिर्फ जायदाद के लिए इस्तेमाल किया। आज से दुआ को इस घर में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। उसने संजीदगी से दो टोक लहजे में कहा तो दुआ की आंखें बाहर को बल आईं। ये वही बालाज था जो उस पर फुंकारता था। वो समझ न सकी। बेसाख्ता लबों से सिसकी बरामद हुई थी। बालाज उसे अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर बैठाया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और ख़ुद दुआ के ज़ख्मों पर मरहम लगाने लगा। दुआ खामोशी से उसे देख रही थी। क्या वाकई उसकी आजमाइश ख़त्म हो गई थी? उसी वक्त बालाज के फ़ोन की रिंग टून बजी। हस्पताल से फ़ोन था। बालाज साहब, मुबारक हो, मेरा बीबी को होश आ गया है और वो आपका नाम पुकार रही हैं। बालाज की आंखें बेयकीनी से खुली थीं। वो फ़ौरन से अपनी जगह से उठता बाहर की जाने भागने लगा। जब उसके नाम समझी वाले तासुरात देखता, वो बेसाख्ता उसकी जाने बढ़कर उसे सीने में भेंचकर उसके माथे पर लब रख गया। उनको होश आ गया दुआ, वो भीगी आवाज़ में कहता, उसके कंधे से अपनी आंखें रगड़ता बिना उसकी जानिब देखे बाहर की जानिब भागा। जबकि दुआ ने पीछे बेयकीनी से उसकी पुश्त को देखा। पहली बार महरम ने अपने हिसार में लिया था। पहली बार उस पर अपनी महर सब की थी। दुआ ने शुक्राने का सजदा किया। उसे लगा जैसे उसके सब्र का फल उसे मिल गया है। मगर शाहवेज अब भी आज़ाद था और उसके दिल में इंतकाम की आग अब भी बाकी थी। क्या शाहवेज मिरहा को तलाक दिए बगैर दुआ को पाने की कोई और कोशिश करेगा? मिरहा को होश आ चुका था और उसे उसके शौहर की सच्चाई भी बता दी गई थी, जिसके बाद उसे अपने शौहर से नफरत सी हुई। वो उसकी वफादार रही थी और वो शख्स उसे जायदाद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इस वक्त उसके पास अलीज़ा खान मौजूद थी, जबकि बालाज को उसने घर आराम के लिए भेजा था। उसे दुआ के बारे में भी सब बता दिया गया था, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खफा हुई थी। मगर बालाज उससे माफ़ी मांग चुका था और वादा कर चुका था कि वो दुआ से भी माफ़ी मांग लेगा। रात का पिछला पहर था और खान हवेली के दरो दीवार पर खामोशी का राज था। बालाज अपने आलीशान कमरे के सोफे पर बैठा सामने बेड पर सोई दुआ को देख रहा था। दुआ की बंद आंखों से अब भी नमी साफ नजर आ रही थी, जैसे वो नींद में भी किसी अजियत से गुजर रही हो। बालाज का दिल कट कर रह गया। उसने धीरे से उठकर उस पर कंबल दुरुस्त करना चाहा, मगर जैसे ही उसका हाथ दुआ के पास पहुंचा, दुआ हड़बड़ा कर उठ बैठी। मुझसे दूर रहें। दुआ की आवाज़ में वही पुरानी वहशत थी। उसने अपने हवास मुश्तमा किया और बालाज को नफरत से देखा। दुआ,
میں صرف تمہیں آرام دہ انداز میں لٹانا چاہتا تھا، بالاج نے کرب سے کہا، مگر دعا نے تلخی سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ آرام؟ بالاج خانزادہ کی زبان سے یہ لفظ کتنا عجیب لگتا ہے۔ آپ نے تو مجھے اس اسٹور روم کی مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اب یہ مصنوعی ہمدردی کس لیے؟ دعا نے بیڈ سے اتر کر اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ بالاج نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ کے قریب رکھے ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ اسے شاویز کی طرف سے ایک میسج آیا تھا جس نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ شاویز اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تم میری ہر زیادتی کا بدلہ لے لو دعا، مگر خود کو اس طرح اذیت مت دو۔ بالاج نے اسے قریب سے دیکھنا چاہا، مگر دعا بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت پورے کمرے میں بالاج کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ شاویز کی کال تھی۔ بالاج نے غصے سے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا تاکہ دعا بھی سن سکے۔ ہاں بولو شاویز، کیا موت یاد آ رہی ہے تمہیں؟ بالاج کی آواز میں دہکتا ہوا غصہ تھا۔ بالاج خانزادہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے دعا سے نکاح کر لیا تو وہ تمہاری ہو گئی؟ شاویز کی آواز میں ایک کمینی سی ہنسی تھی۔ وہ آج بھی میرے لیے تڑپتی ہے۔ میں نے اسے مجبور نہیں کیا تھا، وہ تو خود میرے پیسوں کی دیوانی تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنی اس پاک دامن بیوی سے پوچھو کہ اس نے مجھ سے چھپ کر کتنے پیسے لیے تھے۔ دعا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاویز اس قدر گر جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بالاج نے فون بند کیا اور دعا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں اب سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ کیا یہ سچ ہے دعا؟ کیا تم نے اس سے پیسے لیے تھے؟ بالاج کی آواز میں ایک بار پھر وہی پرانی سختی لوٹ آئی تھی۔ دعا نے تڑپ کر بالاج کے گریبان پکڑ لیا۔ ہاں لیے تھے میں نے پیسے، مگر اپنے لیے نہیں، اپنے اس باپ کے لیے جسے تمہارے اس بہنوئی نے ہسپتال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ دعا کی چیخ پوری حویلی کے سناٹے کو چیر گئی۔ اس نے روتے ہوئے بالاج کو پیچھے دھکا دیا۔ آپ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے، آپ کی انا اور شاویز کی ہوس کے درمیان صرف میں پسی ہوں۔ دعا نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیاں پورے فرش پر پھیل گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے دعا کی زندگی بکھر چکی تھی۔ بالاج کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دعا واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ زور سے لاک کر دیا۔ اندر سے اس کی ہچکیوں کی آواز بالاج کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا پورچ کی طرف گیا۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اسے آج شاویز کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ ادھر شاویز وہی کوریڈور میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ اس کا ارادہ مرحا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا تھا تاکہ وہ جائیداد کا تنہا مالک بن سکے اور دعا پر اچھے سے اپنا حق جما سکے۔ بالاج کی گاڑی ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں رکی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اسے شاویز مرحا کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آیا۔ بالاج بنا کچھ سوچے شاویز پر چڑھ دوڑا۔ آج تمہارا آخری دن ہے شاویز۔ بالاج نے اسے زمین پر پٹخ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ شاویز کا چہرہ نیلا پڑنے لگا، مگر اس کے لبوں پر اب بھی وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بالاج، اپنی بہن کو سنبھالو، وہ جا رہی ہے، شاویز نے ہانپتے ہوئے کہا تو بالاج کا دھیان بٹ گیا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر شاویز نے بالاج کے پیٹ میں ایک چھوٹا خنجر کھونپ دیا۔ بالاج کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے شاویز کو ایک زوردار ٹھوکر ماری اور خود دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا وائٹ شرٹ اب خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسی وقت دعا ہسپتال کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ایک انہونی کا احساس ہوا تھا۔ بالاج کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ بالاج! دعا نے لپک کر اسے سنبھالا۔ بالاج کا سر دعا کے کندھے پر ٹک گیا۔ دعا، مجھے معاف کر دینا، بالاج نے مدھم آواز میں کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دعا نے تڑپ کر شاویز کی طرف دیکھا جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دعا نے پاس پڑا بھاری گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے شاویز کے سر پر مارا۔ شاویز وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، کوئی میرے شوہر کو بچائے! دعا کی آواز پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے بالاج کو اپنا شوہر تسلیم کیا تھا، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ بالاج، میری طرف دیکھیں، ہوش کریں بالاج، آپ مجھے اس ادھوری سزا کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ دعا کی آواز میں وہ دہکتا ہوا درد تھا کہ آس پاس کی فضا لرز کر رہ گئی۔ بالاج نے اپنی بوجھل آنکھیں بمشکل کھولیں اور لرزتے ہاتھوں سے دعا کے چہرے کو چھونا چاہا۔ اس کی انگلیوں سے خون دعا کے گالوں پر ایک لکیر بنا گیا۔ دعا، شاویز جھوٹا ہے، تم میری ہو، صرف میری۔ بالاج کے الفاظ کسی ٹوٹتے ہوئے تارے کی طرح مدھم مگر پاورفل تھے۔ میری نفرت ہار گئی دعا، میری محبت جیت گئی، مگر شاید میں ہار رہا ہوں۔ ارم کا خیال رکھنا اور مجھے کبھی معاف مت کرنا۔ بالاج کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا اور اس کی آنکھیں موند گئیں۔
دعا کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے ہسپتال کے سناٹے کے پرخچے اڑا دیے۔ اسٹریچر لایا گیا اور ڈاکٹرز بالاج کو ایمرجنسی کی طرف لے کر بھاگے۔ دعا دیوانہ وار نگاہوں سے اس جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے بالاج کو لے کر جایا گیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے اذیت ناک انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے کی زردی دعا کے دل میں ہزاروں خنجر پیوست کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، میرے شوہر کیسے ہیں؟ دعا نے اپنا کلیجہ تھام کر پوچھا۔ زخم بہت گہرا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے مگر بالاج صاحب نے جینے کی امنگ چھوڑ دی ہے۔ اب صرف کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دعا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ رات دعا کے لیے کسی برزخ کے عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ آئی سی یو کے سرد شیشے پر ماتھا ٹکائے بالاج کو دیکھ رہی تھی جو مشینوں کے سہارے مصنوعی سانسیں لے رہا تھا۔ وہی بالاج خانزادہ جو کبھی ایک للکار سے حویلی لرزا دیتا تھا، آج ایک ایک سانس کے لیے سائنسی آلات کا محتاج تھا۔ دعا نے وہیں جائے نماز بچھائی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اے میرے اللہ، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے ہر تھپڑ، ہر گالی اور ہر اس زخم کو میں نے اپنی روح میں دفن کر دیا جو اس نے مجھے دیا۔ اسے میری زندگی دے دیں، اسے میرے پچھتاوے کے لیے واپس بھیج دیں۔ دعا کی سسکیاں عرش کو ہلا رہی تھیں اور پھر اس کی دعا سن لی گئی۔ بالاج کو ہوش آ گیا تھا۔ 5 سالوں بعد خان حویلی کا کشادہ لان آج گلاب اور چنبیلی کی مہک سے مہک رہا تھا۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی روشنی حویلی کے بلند در و دیوار کو ایک سنہری رنگ دے رہی تھی۔ لان کے وسط میں لگی لمبی ٹیبل پر طرح طرح کے لوازمات سجے تھے اور خانزادہ خاندان کے قہقہے فضا میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ ٹیبل کے ایک کونے پر وقاص خان اور خانم بھی بیٹھے ارحم کو کھیلتا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ارحم اب 10 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی شکل و صورت میں اپنے ماموں بالاج خانزادہ کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ علیزے خان جو کبھی دعا کے نام سے چڑھتی تھیں اب دعا کے بنائے ہوئے ٹاولز اور برتنوں کی ترتیب کو سراہ رہی تھیں۔ وقت نے انہیں یہ سکھا دیا تھا کہ اصل دولت پیسے سے نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو دعا کے اس گھر میں آنے سے نصیب ہوا تھا۔ مرحا بھی اب پوری طرح زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا دکھ نہیں تھا۔ شاویز کو اس کے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ اسے نہ صرف عمر قید کی سزا سنائی گئی بلکہ جیل میں ہونے والی ایک لڑائی نے اسے عمر بھر کے لیے معذور کر دیا تھا۔ وہ اب ایک ایسے اندھیرے سیل میں اپنی بے حسی اور جرم کی قیمت چکا رہا تھا جہاں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مرحا نے اس کی یادوں کو ذہن سے ایسے جھٹک دیا تھا جیسے کسی پرانے لباس کو اتار پھینکتے ہیں۔ بالاج، ادھر آئے نا، دیکھے ارحم کیا کر رہا ہے۔ مرحا نے مسکراتے ہوئے بالاج کو آواز دی جو پورچ سے لان کی طرف آ رہا تھا۔ بالاج خانزادہ کی چال میں آج بھی وہی روپ تھا مگر اس کی آنکھوں کی وہ وحشت اب گہری محبت اور ٹھہراؤ میں بدل چکی تھی۔ اس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا جس پر کی گئی کڑھائی دعا کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بالاج جیسے ہی ٹیبل کے پاس پہنچا اس کی نظریں بے ساختہ دعا کو ڈھونڈنے لگیں۔ دعا کچن سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں تازہ پھلوں کا پیالہ تھا۔ اس کے چہرے پر وہ معصومیت آج بھی برقرار تھی مگر اب اس میں ایک ملکہ جیسی وقار اور تمکنت شامل ہو گئی تھی۔ بالاج نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھک گئی ہو نا؟ میں نے کہا تھا کہ ملازموں کو کرنے دو یہ سب۔ بالاج نے دعا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو دعا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کی خدمت کر کے میں کبھی نہیں تھکتی بالاج صاحب۔ دعا کی آواز میں وہ مٹھاس تھی جس نے بالاج کے دل کے ہر زخم کو مرہم لگا دیا تھا۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ بالاج نے دعا کے باپ کا علاج صحیح کروایا اور انہیں شہر کے بہترین علاقے میں گھر لے کر دیا۔ وہ انہیں یہاں لانا چاہتا تھا مگر اس کے والد کا کہنا تھا کہ وہ بیٹی کے سسرال نہیں رہیں گے اور بیٹی کو بھی ایک مائکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبھی بالاج نے گھر لے کر دیا تھا ہر اس زیادتی کا ازارہ کیا تھا تو اس نے نفرت کے جنون میں دعا کے ساتھ وجہ سے بالاج نے اس کی سیکیورٹی کی وجہ سے اسے بورڈنگ بھیج دیا تھا اور وہ وقاص خان نے آواز لگائی تو سب لوگ ٹیبل کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اکثر جب بالاج نے دعا کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے دبایا تو اور دعا نے اسے آنکھیں دکھا کر شرما کر سر جھکا لیا۔ اس نے ایک سب کچھ نظر آسمان کی طرف ڈالی جہاں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اس کے صبر کا اسے یاد آیا کہ ایک وقت تھا جب وہ اسی حویلی کے اسٹور روم میں تنہا رویا کرتی تھی اور آج وہی حویلی اس کی محبت کا گواہ بن چکی تھی۔ مرحا کا کہا ارحم کی شرارت پر گونجا تو بالاج نے دعا کے کان میں سرگوشی کی۔ دعا، تم نے اس گھر کو واقعی جنت بنا دیا ہے، مجھے معاف کرنے کے لیے شکریہ۔ دعا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اب معافی کی بات مت کرے بالاج، ہم نے وہ سب پیچھے چھوڑ دیا ہے، اب صرف ہم ہیں اور ہماری یہ خوبصورت زندگی۔ سورج ڈوب چکا تھا مگر خان حویلی کے چراغوں کی روشنی میں خانزادہ خاندان کا اتحاد اور محبت ایک نئی صبح کا پتہ دے رہی تھی۔ نفرت کی وہ بھیانک سزا اب زندگی کے سب سے حسین انعام میں بدل چکی تھی۔